لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اعوذ کا ترجمہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں اور تمام عالموں کا پالنے والا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور بہت ہی زیادہ کامل مکمل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے اپنے کاموں کے بنانے کے لیے مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم سب کو سیدھا صحیح درست راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر اور جن پر تیرا غصہ اترا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، اپنا راستہ جنہوں نے بدل دیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ کے سلسلے میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی، پھر ایک مرتبہ دوسری بات اس کے متعلق بتانی ہے کہ اعوذ باللہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی تفسیر کرنے بیٹھے یا تفسیر لکھنے بیٹھے یا کسی تفسیر کی کتاب سے اللہ کے قرآن کو سمجھنے بیٹھے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ غلط سمجھے۔ تو جب اعوذ ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ غلط سمجھنے سے، غلط سمجھانے سے، غلط لکھنے سے بچ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں، اور یہ اعوذ باللہ خاص قرآن کے لیے رکھا ہے اللہ نے، کسی اور کتاب کے لیے نہیں، صرف قرآن مجید کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے سنا تھا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو میں نے بھی آپ کو کہنے کی برکت سے اس ہفتے کوشش کی تو الحمدللہ کچھ کاموں میں یاد آتا رہا اور پڑھتا رہا۔ تو آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے کاموں میں بسم اللہ پڑھی ہوگی، ہے نا؟ تو ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن جو ہم اس کا مطلب، اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں وہ عمل کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت ہے، اللہ نے مومنوں کو کہا کہ اے مومنوں اپنی نگاہ نیچی کرو، نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کو سنا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ کئی دن گزر گئے آسمان نہیں دیکھا،
حالانکہ آسمان کو دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اونچی نگاہ پڑے گی تو آسمان، عورت بھی دکھے گی، آسمان بھی دکھے گا۔ تو اللہ کے اس حکم پر کتنا عمل کیا۔ بعض کتاب تفسیر کی کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، ہم سورہ بقرہ ہے 2.5 پارے کی، ہم پڑھنے بیٹھے، حافظ صاحب پڑھنے بیٹھے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگے، ہم دوسرے بیٹھے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے، اور اس کو حفظ کرنے لگے تو مہینہ 2 مہینہ لگے۔ لیکن کئی صحابہ ایسے تھے کہ سورہ بقرہ یاد کرنے میں 2 سال لگ گئے۔ عربی آتی تھی ان کو، ان کا دماغ کمزور نہیں تھا۔ پوچھا اتنی دیر، تاکہ جب تک ایک آیت پر عمل نہیں کرتے تھے دوسری آیت نہیں سیکھتے۔ تو ہمیں قرآن کی مجلس میں عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہمیں ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوگا، کام اچھا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بار یہ بات آئے گی کہ میں نے بسم اللہ کا نام لیا ہے۔ تو آدمی اس کام میں غلط سوچتے بھی کہ غلط کام میں اللہ کا نام کیسے لوں، تو اللہ اس کی توفیق دے گا۔ دوسرا کام یہ کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کام اچھے سے کرے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کام ادھورا نہیں رہے گا، اللہ پورا کرے گا۔ ہم لوگوں کو سب کو تجربہ ہے، کتنے کام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں آ کے گاڑی پھنس جاتی، ارے پھنستی ہے نہیں پھنستی، تو اکثر اس کے پیچھے دیکھے تو ہم نے بسم اللہ پڑھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر کام کے شروع میں، اور بسم اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے گا۔ بات میں ہم کام میں بسم اللہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے گا۔ تو قرآن تو اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے۔ بسم اللہ کے متعلق تفسیر کی کتابوں میں ایک عجیب اور غریب واقعہ لکھا ہے کہ بشر جو بعد میں بزرگ بنے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، دارو بہت پیتے تھے شروع زمانے میں۔ تو ایک دن دارو پی کے آدمی کیسے چلتا ہے؟ شراب پی کے نشے میں چلتا ہے۔ تو ایسے جا رہے تھے، راستے میں گندی نالی میں ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھایا، اس کو چوما، اور راستے میں ایک نہر آئی، وہاں جا کے اس کو دھویا، اور پھر ان کے پاس شراب پینے کے لیے 1-2 درہم تھے، انہوں نے اس کا عطر خریدا اور وہ پورا عطر اس پرچی پر لگایا۔ کہاں لگایا؟ جو دارو پیتا ہے یا جس کو کسی نشے کی عادت ہوتی ہے، اس کے پاس اگر دارو یا نشے پورا کرنے کے لیے 2 ہی روپیے ہو تو وہ 2 روپے کا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عطر لگایا اور چومتے گئے اور گھر پہ اوپر رکھ دیا کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے۔ دارو کے نشے سو گئے۔ رات کو اللہ کی طرف سے آواز دینے والوں نے آواز دی کہ بشر، تم نے ہمارا نام گندگی سے اٹھایا، ہم تم کو شراب کی گندگی سے نجات دیتے ہیں۔ تم نے ہمارے نام کو دجلہ کے پانی سے دھویا، ہم تمہیں توبہ کے پانی سے دھو دیتے ہیں۔ تم نے ہمارا نام چوم کر عطر لگا کر اوپر رکھا، ہم تمہارا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے۔ تو بعد میں اولیاء اللہ بنے، اور ان کو حافی اس لیے کہتے ہیں، حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والا۔ تو جس وقت شراب کے نشے میں چل رہے تھے تو ننگے پیر چل رہے تھے، تو پوری زندگی پھر ننگے پیر چلے۔ کیوں؟ کہ کہا کہ جس وقت اللہ نے مجھے یہ کام کی توفیق دی، میرے پیر میں چپل نہیں تھے، اب مجھے پیر میں چپل پہنتے شرم آتی ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت، معمولی نہ سمجھیں ہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس گئے تو ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی تھے، نبی کو پتہ چلتا ہے، اللہ ان کو معلوم کرواتا ہے۔ تو عذاب کے فرشتے عذاب دے کر یا عذاب دینے آئے تھے، فوراً واپس جانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عذاب کے فرشتے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے؟ تو اللہ نے وحی بھیجی اور بتایا کہ عیسیٰ، ہم نے عذاب دینے کے لیے فرشتہ بھیجا تھا،
لیکن اس کو واپس بلا دیا۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ تاکہ یہ جب مرا تو ان کی بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، اللہ نے ان کو بعد میں اولاد دی، اولاد کی ان کی ماں نے پرورش کی، اور جب بچہ تھوڑا بولتے ہوا تو اس کو مکتب میں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ تو کہا کہ وہ بچہ آج مکتب میں گیا اور اس نے مولوی صاحب کے پاس اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھا کہ بچہ توتلی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کا نام لے رہا ہوں جو نہایت رحم والا، مہربانی کرنے والا ہے، تو اس کا بچہ تو مجھے رحم کرنے والا کہتا ہے تو میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ یہ ہے بسم اللہ۔ تو ہم اللہ کے ایک ایک لفظ کو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اہمیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کی فضیلت بہت سی روایتوں میں آئی، دو چار باتیں خالی بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سورت جو ہے اس کا نام لکھا ہے شفا دینے والی سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ موت کے علاوہ، موت تو لکھی ہوئی ہے ٹائم پہ، کوئی روک نہیں سکتا، کسی بھی سبب سے آ سکتی ہے، تو کہا اس میں شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے تو ہم لوگوں کو، ساتھیوں کو بھوک لگی تھی، کسی نے میزبانی نہیں کی۔ پھر ہوا ہے کہ وہاں کے بادشاہ سے ہماری لڑائی ہونے والی تھی، لیکن ابھی ہوئی نہیں تھی۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ بیمار ہو گیا اور اس کا بہت علاج کرایا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اجنبی لوگ آئے، ان سے پوچھتے ہیں کوئی علاج مل جائے۔ تو وہ آئے کہ بھئی ہمارے آدمی کو ایسا ہو گیا، کوئی علاج؟ تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہاں میرے پاس علاج ہے۔ پھر ان کو بسم اللہ، یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کی، پانی پلایا، تو اللہ نے اس کافر کو بھی شفا دے دی۔ اس لیے ہمارے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہو، دوا کرنے کی، جس لائن کی بیماری ہے رپورٹ بھی نکلوانے کا اور ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرنے کا، یہ سب اسباب ہے، اسباب استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ لیکن پہلا کام ضرور یہ کرنے کا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی بھی پلانے کا، دم بھی کرنے کا۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی۔ دوسرا فضیلت میں آتا ہے کہ یہ جو سورت ہے، یہ جو سورت ہے قرآن کی ساری صورتوں میں افضل ہے، بہت بڑی صورت ہے، افضل صورت ہے۔ بعض روایت میں یہ بات آئی کہ یہ صورت آدھی بندے کے لیے ہے اور آدھی میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، تک 3.5 آیتیں میں بندے کا کام ہوتا ہے اور 3.5 آیتوں میں میری تعریف ہوتی ہے، آدھا ہمارے لیے آدھا ان کے لیے۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے روکتا ہوں۔ میں سورہ فاتحہ بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم سن کر بھی یاد کرنے والے بنے، اپنا قرآن صحیح کرنے والے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، حمیدنی عبدی۔ پھر جب ہم پڑھتے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری اور تعریف کی۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کہا کہ آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے، آدھا تیرا ہے، عبادت میرے لیے ہے، مدد تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم آخر تک دعا ہے، اس پر کہتا ہے جو تو نے مانگا تجھے مل جائے گا۔ تو کیسی بات کہی گئی، ہمیں ہر نماز میں یہ پڑھوایا جا رہا ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لفظ تو کیا کہہ رہے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کو اس دھیان سے سننا چاہیے ہمیں۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین کی فضیلت، یہ سورہ فاتحہ۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف۔
چونکہ تعریف ہم لوگ دو وجہ سے کرتے ہیں. ایک تو کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے اس لیے تعریف کرتے ہیں، اور کسی کا ہم پر احسان ہوتا ہے تو ہم اس کے گن گاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، میری بچی کی شادی میں اس نے اتنی ہیلپ کی تھی، میرا بچہ بیمار ہوا تھا تو یہ دواخانے لے گیا تھا، یہ پولیس میں تھا تو اس نے وہ فلاں کی ضمانت میں مدد کی تھی، یہ وکیل ہے تو اس نے وہ کیس فری میں لڑ کے دیا. ارے احسان کرتا ہے تو مانتے نہیں مانتے؟ تو اللہ میں دونوں باتیں ہیں. اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سی اچھی ذات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے احسان کا ہم معمولی سا احسان کے بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی مطلب ہر قسم کی. میں نے اچھا پڑھ کے سنایا تو اس پر کس کی تعریف ہوگی؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہوگی. قاری صاحب نے اچھی نماز پڑھائی، الحمدللہ. ہمارے گھر کام ہماری بیوی نے اچھا کھانا پکایا، الحمدللہ. کس نے پکوایا؟ اللہ نے پکوایا. تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. کیوں ہوگی بھائی؟ میں نے اگر اچھا پڑھا تو مجھے آواز کس نے دی؟ مجھے مدرسے میں کس نے بھیجا؟ میرے اچھے استاد مجھے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. میری بیوی نے اچھا کھانا پکایا تو اس کو صلاحیت کس نے دی؟ چکھنے کے لیے اس کو زبان کس نے دی؟ ہلانے کے لیے ہاتھ کس نے دیے؟ کچن کی گرمی برداشت کر کے اتنا لذیذ کھانا بنانے کی قدرت کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. ہم کسی آدمی کی بھی تعریف کرتے تو اس میں اصل میں اللہ کی تعریف ہے کہ اس آدمی کو بنایا کس نے، یہ کس کمپنی کا پروڈکٹ ہے؟ اللہ کی کمپنی کا پروڈکٹ ہے یہ. ہاں یہ گاڑی بہت اچھی ہے تو ڈرائیور کی تعریف ہو رہی ہے کہ گاڑی بنانے والے کی. کسی جگہ ہم نے کوئی وال پیپر دیکھا، نقش و نگار دیکھا، کوئی تصویر دیکھی تو ہم تصویر کی تعریف کریں گے تو یہ اصل کس کی تعریف ہے؟ تصویر بنانے والے کی. تو جب ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو یہ اصل میں تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اس لیے کہ تعریف کے لائق تو صرف اللہ ہے. تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات. اور الحمدللہ کے متعلق آیا کہ یہ ایک ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء الحمدللہ. تو گویا یہاں سے اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے. دعا مانگنے بیٹھے تو اللہ مجھے وہ دے دے اور اللہ وہ دے دے، طریقہ ہے، پروٹوکول ہوتا ہے نا. کہیں بھی گھس سکتے ہیں، کسی سرکاری ڈویژن میں، سرکاری آفس میں ایسے ہی جا سکتے ہیں. تو اللہ سکھا رہا ہے کہ تعریف کریں گے پہلے کہ اللہ تو تعریف کے لائق ہے، پھر درود پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے. یہ تو جیسے جس دن سیلری ہوتی ہے تو محترمان ہوم منسٹر نے ایک لسٹ بنایا ہے، تنخواہ آوے اور جاوک کا لسٹ، وہ لے کے بھائی یہ دے دے. تو بھائی اللہ کی دکان تو کوئی میڈیکل کی دکان نہیں ہے، کرانے کی دکان نہیں ہے کہ ایسے ہی مانگنا شروع کر دے. پھر بھی دے دیتا ہے، وہ تو پھر بھی دے دیتا ہے. لیکن ہم آداب سیکھیں. یہ صورت ہمیں ادب سکھا رہی ہے. الحمدللہ. وہاں سے حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو وزن کا ترازو ہے اعمال کا وہ بھر جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جب آدمی ہر کام پر بولتا ہے الحمدللہ تو اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ جنت میں بیت الحمد بناتے، ایک گھر بناتے، اور اس کا نام ہی لکھا جاتا ہے تعریف کا گھر. کس کا گھر؟ تو بھائی پلاٹ تو اللہ نے رکھے ہیں، وہاں پہ گھر بنانا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا تھا کہ جنت چٹیل میدان ہے، وہاں گھر اپنے کو بنانے کا ہے، باغ اپنے کو لگانے کا ہے. تو الحمدللہ سے باغ بھی لگے گا اور الحمدللہ سے جنت میں گھر بھی بنے گا. تو ہمیں ہر کام میں الحمدللہ اللہ کا شکر کریں گے، نعمت بڑھے گی. اور کیڑے نکالیں گے، نعمت کم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ تو گھر میں کھانا اچھا پکے تو اللہ کی بھی تعریف کرنے کی اور بیوی کی بھی تعریف کرنے کی. کبھی تم سوچتے کہ بیوی کی بھی کوئی تعریف کرائے، کیوں نہ کرائے. پڑوس کے ملک کے بڑے عالم دین ہیں،
وہ کہتے کہ میں ایک کے مہمان بنا، کھانا اچھا بنا، میں نے تعریف کی تو کچن میں جو عورت تھی وہ رونے لگی زور زور سے. تو مولانا سمجھے کہ میں نے کیا گالی بول دی کہ وہ رو رہی ہے. پھر تھوڑا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اتنے سال ہوئے شادی کے، کھانے کی تعریف آج میں نے آپ سے سنی، تب مجھے پتہ چلا. تو بیویوں کو بھی کوشش، ذرا ہم لوگ جماعت میں بھی جاتے ہیں، خدمت کی باری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کپڑے کتنے گندے ہوتے اور برتن دھوتے بھی نہیں دھوتے، اور کپڑے دھوتے پھر بھی دبے رہ جاتے. تو بیچاری 2-3 گھنٹے کچن میں گرمی میں کھانا پکاتی، اور ہم سٹ سے بولتے ہوئے کہ پکاتے نہیں آتا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا. یہ سکھایا جا رہا ہے. ہم اللہ کی بھی تعریف کریں گے اور اچھی چیزوں پر ہم اپنی مخلوق کی بھی تعریف کریں گے. الحمدللہ. اور اس الحمدللہ میں ایک بہت بڑا عقیدہ بیان کیا اللہ نے، اس لیے کہ اس میں کہا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. تعریف اچھائی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتا ہے، کسی خوبی پر تعریف ہوتی ہے. تو ہم سب میں بھی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، تو ہم میں خوبیاں رکھی ہیں تو اللہ میں کتنی خوبی. تو اللہ میں ہر قسم کی خوبی کامل ہے، مکمل ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف. جب تعریف کے لائق وہ ہے تو عبادت کے لائق کوئی دوسرا ہوگا نہیں. تو اس میں توحید الوہیت کو بیان کیا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. یہ پیشانی اسی در کا سجدہ کرے گی، کسی کے سامنے نہیں جھکے گی. اس کے بعد فرمایا یہ تو دعویٰ ہو گیا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. رب کس کو کہتے؟ تاکہ بندہ ہے اس کی ساری اونچ نیچ کو دیکھ کر، اس کی مصلحتوں کو دیکھ کر، اس کے فائدے نقصان کی چیزوں کو دیکھ کر دھیرے 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 اس کو آگے بڑھائے. اس کو کہتے ہیں رب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رب. بعض حضرات نے کہا رب اس کو کہتے ہیں جو وجود دے وے. ہم سب نہیں تھے، اللہ نے وجود دیا. پھر دوسرا کام رب کا یہ ہے کہ ہمیں وجود دے کر چھوڑ دیا، چھوڑ نہیں دیا. ہمارے آنے سے پہلے کھانے پینے سونے جاگنے کا سارا سسٹم بنایا. ہمارے سے پہلے آسمان زمین بنے، ہمارے آنے سے پہلے سب بنا ہے. تو ہمارے جینے کا سانس چاہیے تو آکسیجن دے، درخت بنائے، پانی بنائے، آگ بنائی، پھل فروٹ بنائے، چیزیں بنائی ہمارے آنے سے پہلے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آدمی کو ان سارے چیزوں کے ساتھ اللہ آگے بڑھاتا رہے. اس کو کہتے ہیں رب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. تو رب العالمین سارے جہانوں کا. عالم کتنے ہیں یہاں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو. تو ایسے کئی عالم ہیں. حدیثوں میں آیا کسی جگہ 40,000 عالم کے، کسی روایت میں 80,000 الگ الگ عالم ہیں. ہم تو ایک ہی گرہ پر رہ رہے ہیں پرتھوی پر، اس لیے ہمیں اس کے باہر کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کئی دنیایں ہیں. وہ ساروں کی پرورش، ساروں کا کام، ساروں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ تو الحمدللہ میں ایک دعویٰ کیا کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے. تو سوال ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ سب کو وہی پالتا ہے، تو تعریف بھی اسی کی جائے گی. بھائی ہم اپنی بیوی بچوں کو خرچہ پانی دے اور وہ دوسروں کے گن گائے تو ہمیں اچھا لگے گا. نہیں بولو نا، اچھا لگے گا؟ غیرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو سارے کا رب العالمین ہے، اس لیے تعریف اسی کی ہوگی. اچھا، دوسری یہاں ایک بات یہ ہے کہ رب العالمین میں بھی ایک عقیدہ بیان کیا کہ توحید ربوبیت، کہ اللہ جیسے عبادت کے لائق ہے ایسے کام بنانے والا بھی کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بنا کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں. پرورش بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
امت کی زیادتی پر خوش ہوں گے قیامت کے دن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کی، بچے ہوئے کوئی خیال نہیں، نہ ان کی مدرسے کی پڑھائی کی فکر، نہ ان کی تربیت کی فکر، نہ اسکول کی فکر، ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دی اور نبی فخر کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی تربیت، اللہ نے تربیت کر کے بتایا تو ہمیں بھی تربیت کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر رک کر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم دنیا میں کچھ کام ایسے بھی دکھتے ہیں جو ہماری نظروں میں خراب ہے۔ بھائی ہمارا کوئی رشتہ دار مر گیا تو ہمیں اچھا لگتا ہے، بولو، ہمارے کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اچھا لگتا ہے، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا اچھا لگتا ہے، یعنی حالات بھی آتے ہیں، تو یہ تو اچھے کام نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا رب العالمین کہ اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ ہماری نظروں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہماری نظروں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر چیز سمجھ میں آوے۔ کتنے فارم لوگ بھرتے، سمجھ کر بھرتے، خالی دستخط کہاں کرنے اتنا پوچھتے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہے، کیوں کیا اس پر کئی واقعات ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایسے واقعات دیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دیکھنے میں برا، جیسے سورہ کہف میں 3 واقعے کہ حضرت خضر جا رہے تھے، بچہ کھیل رہا تھا، اس کا سر موڑ کے مار ڈالا۔ بچہ کھیل رہا، اس کو مار ڈالنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ نے آگے بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے، اس کے ماں باپ نیک تھے تو یہ اس کے ماں باپ کو بھی غلط راستے پر لے جاتا، اور اس کی بھی دوزخ بنتی، اس کی بھی دوزخ بنتی۔ اب یہ بچپن میں مر گیا، یہ جنت میں جائے گا، اس کے ماں باپ ایمان پر رہیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے ادھر جا رہے، اس آدمی نے کرایہ نہیں لیا، لیکن حضرت خضر نے اس کا پاٹیا توڑ ڈالا۔ کشتی کا پاٹیا ہوتا ہے نا، کشتی کے اندر پاٹ ہوتا ہے، اس کو توڑ ڈالا، نئی کشتی تھی اس کو توڑ ڈالا، تھوڑا سا اس کو ایکدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو کرایہ نہیں لیا بیچارے نے، اور تم نے پاٹیا توڑ ڈالا اس کا۔ تو اللہ نے اس کا آگے جواب دیا کہ یہ جہاں جانے والے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ نئی کشتی لے لیتا تھا، اس لیے میں نے عیبدار کر دیا تاکہ وہ اتنا پرانی ہے، اس کو کیا لینے کی، تو اس کی کشتی بن، یہ جو پاٹیا ٹوٹا اس کو تو ویلڈنگ بھی کر دیں گے، ٹھوک کے کینے مار کے سیدھا بھی کر دیں گے، کشتی چلی گئی تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ تو اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھے؟ ہمارے پاس اتنا دماغ ہے؟ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو کہا وہ رب العالمین ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، تو وزیر کو عادت تھی، کیا کہتا تھا؟ جو بھی ہوتا تھا اچھا ہوا، کیا بولتا تھا؟ اللہ جو کرتا ہے وہ، کیا بولا؟ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، وہ بولتا رہتا تھا۔ اب ایک دن ہوا کیا کہ اس کے وہ بادشاہ شکار کو گیا۔ کہاں گیا؟ شکار کو گیا۔ اب شکار میں جاتے جاتے ایسے جنگلی علاقے میں گیا تو وہاں کے جو عادی مانو لوگ تھے جن کو آدمی کا گوشت بھی اچھا لگتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بکرا اچھا لگ رہا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، سمجھے؟ اس کو پکڑ کے باندھ دیا۔ اسی طرح ہوا کیا تھا پہلے بادشاہ کو انگلی میں لگ گیا، بادشاہ کو انگلی میں لگ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس کو اپنی دیوی کے نام پہ چڑھانا ہے، یعنی اپنے بھگوان اور دیوی کے نام پر اس کی قربانی دینی ہے، لیکن پہلے چیک کرتے اس میں ایپ، جیسے ہم قربانی کا جانور میں ایپ نہیں چاہیے ایسا بولتے ہیں، تو وہ بھی ایسا دیکھیں اس میں ایپ تو نہیں ہے، تو اس کو انگلی میں لگا تھا، تو کہا یہ تو یادگار ہے، اپنے دیوی کے کام کا چھوڑ دیا۔ پھر وہ جو تھا وزیر، وہ اس کو بھی قید میں ڈال دیا تھا، اس کو یہاں آنے سے پہلے قید میں ڈال دیا۔ تو قید میں ڈالنے کا کہا تو بھی بادشاہ نے، اس نے کیا کہا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ۔ تو اب بادشاہ گیا تو بادشاہ نے جا کے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو اللہ نے کیا بار کیا، مجھے انگلی میں لگا دو، لیکن تو جیل میں گیا تو کیسے کہا کہ اللہ نے جو کیا اچھا؟ تاکہ بادشاہ میں جیل میں نہیں ہوتا تو سفر میں کون ساتھ میں ہوتا؟ میں ہوتا، اور سفر میں جب ہم دونوں کو پکڑ لیتے تو تم کو تو چھوڑ دیتے،
میں برابر تھا تو کس کی بلی بنتی؟ تو اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، تو وہ عالمین کا رب ہے، وہ کبھی ہمارے بچوں کو بیمار کر کے ہماری تربیت کرتا ہے، کبھی ہمیں پیسے دے کر ہمارا امتحان لیتا ہے، کبھی غریبی میں امتحان لیتا ہے، کبھی بنگلہ دے کر، کبھی بیماری کی صحت۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آیت میں، یہ تو خالی ایک جھلک ہے، اور ہم اس کے اگلی مجلس میں اگلی آیت لیں گے اللہ نے کیا کیا نہیں کہا، اللہ بس ہمیں عمل کی۔ تو آج ہمیں دو سبق لینے، ایک تو ہمیں بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنی، دوسرا الحمدللہ کی بھی تسبیح پڑھنی ہے، اور ہر کام پر الحمد پڑھنا ہے۔ لیکن کسی کا انتقال ہو جائے گا تو وہاں کی دعا پڑھے، کسی کے انتقال الحمد کوئی مار دے گا، وہ تو نہیں سمجھے گا، وہ تو یہاں بیٹھا نہیں ہے، تو وہاں پہ انا للہ ہی پڑھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور قرآن میں مزید شوق عطا فرماوے، اور قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔